السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ ایک جن جب انسان پر عاشق ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنی دنیا میں لے جا کر چھوڑتا ہے۔ ایک سبز آنکھوں والا جن عاشق ہوا ایک خوبصورت لڑکی پر۔ کیا وہ اس کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا؟ کیسے اس نے تباہی مچائی؟ مل کر یہ سچی کہانی سنتے ہیں جو پورے اسٹار سے بھری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل کو اس کے ساتھ ہی ضرور دبایا کریں۔ حیا کا نکاح ماموں کے بیٹے عاطف سے ہو چکا تھا جو کہ انگلینڈ میں سیٹل تھے۔ ماموں کا انتقال ہو گیا اور ممانی کی ضد تھی کہ حیا اور عاطف کی شادی جلدی سے ہو جائے۔ حیا ماسٹرز کر رہی تھی اس لیے انہوں نے نکاح کروا دیا اور رخصتی حیا کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہونی تھی۔ بارات لاہور پہنچ گئی تھی۔ لڑکی والوں نے اپنے برابر والے گھر میں مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا تھا۔ یہ حیا کے کزن کی شادی تھی۔ سب بڑے تو نیچے رک گئے مگر نوجوانوں نے اوپر کے کمرے پسند کیے تھے تاکہ مستیاں کرتے وقت وہ بڑوں کی پہنچ سے دور رہیں۔ وہاں پہنچ کر سب سفر کی تھکان اتارنے کے لیے سو گئے۔ جب ایک ایک کر کے سب اٹھے تو نہا دھو کر محفل جمنا شروع ہو گئی۔ حیا نہا کر باہر آئی تو اسے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آئیں۔ چھت پر دھوپ ہوگی، وہاں بال سکھاتی ہوں، اس نے سوچا اور چھت پر آ گئی۔ چھت بہت بڑی تھی اور دھوپ سے بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف پانی کی ٹنکی بنی ہوئی تھی۔ دھوپ میں حیا الگ ہی چمک رہی تھی۔ گہرے نیلے سوٹ میں اس کی رنگت بہت ہی کھل رہی تھی۔ اس کے سنہرے بھیگے ہوئے بال دھوپ میں سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ گال سیب کی طرح اور سرخ ہونٹ گلاب کی پتیاں لگ رہے تھے اور دھوپ سے مچلتی ہوئی نیلی آنکھیں جن کے آگے گھنیری پلکوں کی جھالر سی پڑی ہوئی تھی اس کے کپڑوں کے رنگ میں مل رہی تھی۔ سورج اس کے سامنے تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بے اختیار آنکھوں کے آگے کر لیا۔ وہ آگے ہوئی تو کوئی چیز اس کے پیر سے ٹکرائی۔ اس کی آواز پر اس نے نیچے دیکھا تو وہ ٹین کا کین تھا۔ آنکھیں تھوڑی سی آدھی ہوئی تو وہ آس پاس کا علاقہ دیکھنے لگی۔ ایک دم حیا کو اپنے پورے وجود میں بے پناہ تپش کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اس کا حلق خشک ہونے لگا تو اس نے اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ نیچے آئی اور کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ سائے کی تلاش میں ادھر آیا تھا اور ٹنکی کے نیچے سائے میں بیٹھا آنکھیں بند کیے اونگ رہا تھا۔ کھڑکھڑانے کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی گہری سبز آنکھوں کو بڑا کیا اور پھر اس پر ایک سحر سا طاری ہو گیا اور وہ ٹکٹکی باندھے اسی جانب دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے اس کی نظر سامنے نیچے جاتی سیڑھیوں پر ٹھہر گئی۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے آیا اور کمرے کے دروازے پر آگے کے دونوں پیر جمائے دیکھتا ہی رہا۔ وہ کون تھا آگے جا کر آپ کو پتہ چلے گا۔ شام ہوتے ہی مہندی کی تقریب شروع ہو گئی۔ حیا پوری تقریب میں ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی۔ کئی خواتین نے اس کے رشتے کی خواہش ظاہر کی مگر حیا تو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے کپڑوں میں حیا پری لگ رہی تھی۔ نوجوانوں نے مہندی کی تقریب کو خوب انجوائے کیا۔ وہ خاموشی سے آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ حیا بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور وہ خاموشی سے آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اس کو پیار بھری نظروں سے آنکھیں بڑی کر کے دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد کسی کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا۔ سب نے رت جگہ کر کے گھر سر پر اٹھائے رکھا۔ بڑی خواتین کی محفل ایک جگہ، مرد حضرات کی گفتگو اپنی جگہ جاری تھی اور نوجوانوں کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے بڑوں نے زبردستی شور شرابہ بند کروا کر کہا کہ بھائی اگلے دن شادی ہے، سو جاؤ تم لوگ۔ شادی میں حیا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت سا فراک پہنا ہوا تھا۔ لباس پہن کر وہ اپنے بالوں کی چوٹی بنانے آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کنگا اٹھایا ایک زوردار ہوا کا جھونکا اندر آیا اور اس کے سارے بال بکھر گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے بال سمیٹ کر دوبارہ باندھنے چاہے تو سارے بال پھر خود بخود بکھر گئے۔ حیا کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ اس نے کنگا ایک طرف پھینکا اور کھلے بالوں سے نیچے چلی گئی۔ کھلے بالوں میں وہ زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کو دور سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شادی ہو گئی۔ دلہن کو رخصت کر کے لڑکے والے اپنے گھر لے گئے۔ جہاں لڑکے والے ٹھہرے ہوئے تھے بڑے تو آرام کرنے چلے گئے مگر لڑکیاں پھر جاگنے کا شور کرنے لگی۔ ارے لڑکیوں، کتنے گانے گاؤ گی بھائی؟ دل نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ حیا کی امی بولی۔ مہوش بولی خالہ جان بس آج کی رات ہے ہمارے پاس، کل تو روانگی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی ٹھیک ہے مگر زیادہ شور نہیں کرنا بیٹا، آرام کرنے دو بڑوں کو، اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے کل۔ لڑکیاں ڈھول لے کر چھت پر چلے گئی۔ چل بھائی حیا شروع ہو جا۔ حیا تو تیار تھی، جھٹ سے ڈھول لے کر چہکنے لگی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا اپنی سبز آنکھوں سے حیا کو
टिकटिकी बांधे हुए देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की अब तक कभी नहीं देखी थी। प्यार से उसको देखे जा रहा था। हया के गोरे हाथों में गहरी सुर्ख मेहंदी रची हुई थी और उन हाथों की थाप मुसलसल ढोलक पर पड़ रही थी। मुसलसल गाने और हंसने से हया के गाल दमक रहे थे। उसका चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख हो रहा था। सारे जहां का हुस्न हया में सिमट आया था। हया को एकदम एक अनजानी सी बेचैनी होनी शुरू हो गई। फिर ढोल बजाते बजाते उसको शिद्दत से नामालूम तपिश का गर्माहट का एहसास होने लगा और वो बढ़ते बढ़ते दहकने की हद तक तेज हो गई और वो एकदम ढलक कर बेहोश हो गई। सारी महफिल में शोर मच गया। हया को क्या हुआ? सिफत भी, खाला और हया की अम्मी दूसरी खवातीन के साथ दौड़कर ऊपर आई। सिफत ने हया को छुआ तो अंगारों की तरह दहक रही थी। रंगत बिल्कुल ऐसी हो रही थी जैसे उड़ गई हो, जर्द हो रही थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची, हया की अम्मी घबराकर बोली। वो सब हया को कमरे में लेकर आ गए थे। डॉक्टर आए और उसने चेक करके कहा, नींद पूरी न होने और थकन से ऐसी कैफियत हो गई है, इन्हें आराम करने दें, और दीगर हिदायत देकर रुखसत हो गए। सब लाइट ऑफ करके चले गए कि अकेले कमरे में आराम कर लेगी। वो अंधेरे में चलता हुआ हया के पास आया और उसके कदमों में अपना सर रखकर आंखें बंद करके बैठ गया। सुबह हया उठ गई, मगर उसका पूरा वजूद अनजाने और बोझ से भारी हो रहा था। गाड़ी में आखिरी सीट पर हया के लिए बिस्तर सा बनाकर लगा दिया गया। लेटकर हया ने आंखें बंद कर ली। सब बैठ गए, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। एक दफा, दूसरी दफा, 4-5 दफा, मगर वो स्टार्ट नहीं हुई। सब लोग नीचे उतरकर आ गए और आपस में बात करने लगे। लगता है आज रवानगी मुमकिन नहीं है। चले मलका आलिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आज शायद ना जा सके हम लोग, महविश ने हया से कहा। और वो एक एक सीट के नीचे से चलता हुआ हया की सीट के नीचे आकर बैठ गया और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। नहीं, मुझे नहीं उतरना, मुझे आज ही घर जाना है, हया ने जिद करते हुए महविश को जवाब दिया। हया का यह कहना था कि गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में सवार हो गए और गाड़ी रवाना हो गई। हया ने आंखें बंद कर ली। वो भी अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। गाने की तेज आवाज से हया की आंख एक झटके से खुल गई। आवाज हथौड़े की तरह उसके सर पर लग रही थी। उसने महविश से कहलवाया कि आवाज हल्की कर लो, मगर लड़के कहाँ सुनने वाले थे। वो सीट के नीचे से हया की आवाज पर निकला। हया उसकी नजरों के सामने थी। हया ने गानों की आवाज से बचने के लिए दोनों हाथ अपने कानों पर रखे हुए थे। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। इसे इसे बंद करो, कहती जा रही थी, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं था। उसे भी खुद तकलीफ का एहसास होने लगा और एकदम गाना बंद हो गया। लड़कों ने बार बार प्लेयर को चेक किया, मगर गाने दोबारा प्ले नहीं हो सके। महविश ने झट से कहा, लग गई भाई, हया की बद्दुआ लग गई तुम लोगों को। और सब जोर से हंसने लगे। हया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उसके गाल सुर्ख हो गए, उसकी सब्ज आंखों में ठंडक का एहसास उतर आया हया के मुस्कुराते चेहरे को देखकर। काफी देर गुजरने के बाद हया ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी कुछ मीठा है खाने को? हाँ बेटा, मिठाई रखी हुई है, चलते वक्त दे दूं? अम्मी जल्दी से बोली, रहने दे अम्मी, मेरा दिल तो रसमलाई का चाह रहा है। अच्छा बेटा, आगे अगर मिली तो मैं गाड़ी रुकवा कर ले लूंगी। थोड़ी देर बाद हया को किसी ने हिलाया। हया? हया ने आंखें खोल दी। ये लो रसमलाई। ये महविश की आवाज थी। हया ने रसमलाई ली और मजे से खाने लगी और खाकर डिब्बा नीचे रख दिया। डिब्बा गायब हो चुका था। हया अगर उठकर देख लेती कि महविश तो गहरी नींद में सोई हुई है तो उसके होश उड़ जाते। तो फिर किसने लाकर उसको रसमलाई खिलाई थी? वही होगा। फिर सब घर पहुंच गए। बस से उतरते हुए हया ने फहाद से पूछा कि रसमलाई किस जगह रखी थी, तो उसने सर पीट लिया। ख्वाब में खा पी रही होगी। हया उसको मजाक समझी और हंसने लगी। 2 रोज बाद वलीमा था। हया अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। वलीमे के लिए उसने ब्लैक कलर का नेट का सूट पहना हुआ था। अचानक उसे अपनी आंखें धुंधली सी लगने लगी। उसने आंखें मली, मगर कुछ साफ नहीं हुआ। वो पलटी तो जोर से किसी से टकरा गई। फिर 2 हाथों ने उसे संभाल लिया। उसने मुंह उठाया तो वहां गहरे सब्ज रंग की आंखें थीं जो उसी पर जमी हुई थी। उन आंखों को देखकर हया खुद ब खुद बेहोश हो गई। धड़ाम से जमीन पर गिर चुकी थी। उसे ये नहीं पता चला कि उसे किसी ने थाम लिया है और वो फजा में तैरती हुई बिस्तर पर लेट गई। सिफत भी हया को बुलाने आई तो वो बेहोशी में थी। उन्होंने पानी की छींटे मारकर उसको जगा दिया। हया ने खौफ से इधर उधर देखा और बेख्तियार सिफत से लिपट गई। यहाँ कोई था? कौन था बेटा? उन्होंने प्यार से उसे संभाला। उसकी आंखें सब्ज थी। बेटा ख्वाब होगा तुम्हारा, उन्होंने कहा। हया तकरीब में बस थोड़ी देर के लिए गई। तकरीब खत्म हो गई तो हया के घर वाले अपने घर चले गए। दिन गुजरते रहे। हया को अक्सर अजीब सा एहसास होता जैसे वो किसी की नजरों में है।
مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی آدھی رات کو اسے ایک سایہ سا اپنے اوپر محسوس ہوتا، مگر لائٹ جلانے پر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک روز اسے اپنے تکیے کے نیچے موتیا کی کلیاں ملی۔ اس نے سب سے معلوم کیا، مگر کسی کو وہ کلیاں نظر نہیں آئی۔ کبھی کبھی جب وہ اپنے کمرے میں آتی، اس کی پسند کی مٹھائی موجود ہوتی، وہ اسے گھر والوں کا سرپرائز سمجھتی۔ کسی سے وہ اس لیے نہیں کہتی تھی کہ گھر والے اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ حیا نے کلاسز جوائن کر لی۔ ویسے ہی شادی کے وجہ سے اس کے کافی لیکچرز مس ہو گئے تھے۔ حیا گاڑی سے اتر کر سہیلیوں کے پاس آئی۔ اس کی سہیلی بولی، کیوں بھائی، اب تمہارے پالتو بھی تمہارے ساتھ کلاسز لیں گے کیا؟ کیا مطلب؟ ابھی تو گاڑی سے تمہارے ساتھ ایک سیاہ بلہ اترا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سہیلی نے کہا اور نیچے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرا تو کوئی پالتو بلہ نہیں ہے، حیا نے سادگی سے کہا۔ تو وہ لڑکی حیران ہو گئی۔ وہ درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھا حیا کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ حیا باتیں ختم کر کے کلاس لینے چلی گئی تو وہ بھی نیچے اترا اور کلاس میں داخل ہو کر حیا کے پیروں میں بینچ کے نیچے بیٹھ گیا۔ حیا اپنی دوست سے مس ہو جانے والے لیکچرز کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کب پروفیسر صاحب ان کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ آپ لوگ ایسا کریں، کسی اور جگہ آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں جہاں پڑھائی آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اور حیا، اتنے دن بعد آنے کے بعد بھی آپ کا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہے؟ سر، وہ شٹ اپ اینڈ بوتھ آف یو آؤٹ آف مائی کلاس، سر نے غصے سے کہا۔ حیا اور اس کی دوست کلاس سے باہر نکل گئے۔ حیا کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظر حیا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ لیکچر ختم ہوا تو پروفیسر صاحب کلاس سے نکل کر نیچے جانے لگے۔ ایک کتاب ان کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گری تو وہ اسے اٹھا کر سیدھے ہوئے۔ انہیں ایک دم زور سے دھکا لگا تو وہ لڑکتے ہوئے نیچے جاتے چلے گئے اور آخری سیڑھی ختم ہونے پر فرش پر رک گئے۔ اسٹوڈنٹس دوڑ کر ان کے پاس آئے، لیکن وہ بے سود بے جان پڑے ہوئے تھے اور خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ ہر طرف شور مچ گیا اور وہ ایک طرف کھڑا اپنی سرخ زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ حیا لائبریری میں بیٹھی نوٹس لکھ رہی تھی۔ اسے آج یہ سارے نوٹس کاپی کرنے تھے، پرسوں انہیں چیک کروانا تھا۔ حیا نے گھر میں داخل ہو کر اپنی امی کو آواز دی، امی جلدی سے مجھے کھانا دیں، پھر مجھے بہت سارے نوٹس بنانے ہیں۔ ارے بھائی، کیا ٹرین چھوٹی جا رہی ہے؟ آرام سے کھانا کھاؤ، جب فریش ہو جاؤ تو کام کرنا، امی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نہانے چلی گئی۔ باہر آ کر بال خشک کرے بغیر تولیہ لپیٹے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا بیگ اسی کے برابر میں رکھا ہوا تھا۔ آج تو بس کام ہی کام کرنا ہے، اس نے خود سے کہا اور نوٹس لکھنے لگی۔ لکھتے لکھتے جانے کب اسے ایک جھونکا آیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا ہے، جس سے اس میں نیند سی طاری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اس نے ٹیبل پر رکھی گھڑی دیکھی تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ اوہ میرے اللہ، میں سو گئی تھی، سارا وقت سونے میں ضائع ہو گیا۔ مجھے تو نوٹس، حیا نے سامنے پڑے نوٹس اٹھائے تو وہ سن کی سن ہو کر رہ گئی، کیونکہ سارے نوٹس مکمل تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا میں نوٹس پورے لکھ چکی تھی اور میں سو گئی تھی؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ حیا اٹھ جاؤ، مغرب ہونے والی ہے۔ یہ صفت بی کی آواز تھی۔ صفت بی حیا کی پھپھو تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حیا اٹھی، مگر اس کا دھیان اب بھی نوٹس کی طرف ہی تھا۔ دوسرے دن حیا کلاس لے کر جا رہی تھی، ایک اور لڑکی اس کے برابر سے گزری۔ حیا کے بال اس لڑکی کے بیگ سے اٹک گئے۔ حیا کے منہ سے تکلیف سے آواز نکلی، ساتھ ہی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، لڑکی نے جلدی سے بال بیگ سے نکالتے ہوئے کہا۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی اور حیا سے معافی مانگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ حیا مسکرا کر کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اگلے روز اس بھیانک خبر کا ہر جگہ چرچا تھا کہ نورین کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جانے کب اس کے بالوں نے آگ پکڑ لی اور اس کے سارے بال جل گئے۔ جو لوگ نورین سے مل کر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس کے بال اس بری طرح سے جلے تھے کہ سر کی کھال بھی ادھڑ گئی اور پلکیں بھویں بھی متاثر ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے بیگ سے حیا کے بال اٹکے تھے۔ رات کو جب حیا سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی تو تھوڑی دیر بعد اس نے جیسے ہی پیر پھیلائے وہ اچھل کر بستر سے نیچے کودی۔ اسے لگا بستر میں کوئی نرم نرم سی چیز تھی جو اس کے پیر سے ٹکرائی تھی۔ اس نے پورا کمرہ دیکھ لیا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں بیڈ کے نیچے سے نکلا اور بستر پر چڑھ کر حیا کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور اسے اپنی سبز ہری آنکھوں سے گھورنے لگا اور چلتا چلتا اس کے پیروں کے پاس آیا اور اپنا منہ اس کے پیروں سے رگڑنے لگا۔ پھر بیٹھ کر حیا کے گورے پیروں کے تلوے اپنی سرخ زبان سے چاٹنے لگا اور وہ حیا کے پیر چاٹتا رہا۔ حیا سوتی رہی۔ حیا اگر اٹھ جاتی تو خوف سے اس کا دم نکل جاتا کہ اس کے پیروں کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔
صبح حیا کو گھر سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے صرف جوس لیا اور ڈرائیور سے تیز چلانے کے لیے کہا۔ آج اس کا بہت اہم لیکچر تھا۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب آتے ہی دو گاڑیاں زور سے آپس میں ٹکرائی۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں بیٹھ کے نیچے سے نکلا اور بستر پر چڑھ کر حیا کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور اسے اپنی سبز ہری آنکھوں سے گھورنے لگا اور چلتا چلتا اس کے پیروں کے پاس آیا اور اپنا منہ اس کے پیروں سے رگڑنے لگا۔ پھر بیٹھ کر حیا کے گورے پیروں کے تلوے اپنی سرخ زبان سے چاٹنے لگا اور وہ حیا کے پیر چاٹتا رہا۔ حیا سوتی رہی۔ حیا اگر اٹھ جاتی تو خوف سے اس کا دم نکل جاتا کہ اس کے پیروں کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ صبح حیا کو گھر سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے صرف جوس لیا اور ڈرائیور سے گاڑی تیز چلانے کے لیے کہا۔ آج اس کا بہت اہم لیکچر تھا۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب آتے ہی دو گاڑیاں زور سے آپس میں ٹکرائی۔ کار ٹکرانے سے حیا کا سر زور سے سامنے ٹکرایا۔ اوہ کی آواز کے ساتھ ہی اس کا پورا سر چکرا گیا۔ اس نے حیا کی آواز سنی تو بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ سیٹ کے نیچے تھا۔ حیا کے ماتھے پر سوجن آ گئی تھی۔ دوسری گاڑی نبیل کی تھی جو کہ حیا کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے باہر آ کر حیا سے بار بار معذرت کی۔ حیا نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، بس کلاس میں پہنچ جائیں۔ سارا دن حیا کے سر میں درد رہا۔ جب وہ گھر آئی تو سب پریشان ہو گئے۔ دوپہر میں نبیل بیکری سے نکل کر روڈ کراس کر رہا تھا۔ اس نے دونوں طرف دیکھا۔ ایک طرف سے بس آ رہی تھی جو کہ بہت دور تھی۔ اتنی ہی دیر میں نبیل کب کا روڈ کراس کر چکا ہوتا۔ نبیل جیسے ہی روڈ کے بیچ میں پہنچا، کسی نے نبیل کہہ کر اسے آواز دی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں صرف دو سبز آنکھیں تھیں۔ نبیل نے سر جھٹکا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ نبیل پلٹا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نبیل کے سر سے بس گزر چکی تھی۔ اس کے اوپر سے بس گزرتی چلی گئی۔ نبیل کا سر بری طرح سے کچل دیا گیا تھا۔ اس کی لاش روڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ حیا بستر پر سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کر اوپر چڑھ گیا اور گھوم کر حیا کے تکیے پر آ گیا۔ اس نے اپنی سرخ زبان سے حیا کا سوجا ہوا ماتھا چاٹا۔ حیا کو سوتے میں بھی محسوس ہوا جیسے اس کے ماتھے پر انگارے دہک رہے ہیں، مگر دوا کے اثر سے وہ سوتی رہی۔ اور پھر جب صبح اٹھی تو اس کی حیرت کی انتہا نے آسمان کو چھو لیا، کیونکہ نہ تو اس کے ماتھے میں درد تھا اور نہ ہی سوجن یا چوٹ۔ وہ حیران پریشان سی کالج پہنچی تو وہاں نبیل کی موت کی اطلاع ملی۔ اسے نہ جانے کیوں سب مصنوعی لگ رہا تھا، جھوٹ، مگر ایسا کیا تھا جو اسے چاہ کر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شام میں چائے پینے وہ امی کے پاس آئی۔ گرم گرم سموسوں کی خوشبو نے اس کا موڈ بدل دیا۔ واہ صفت بھی، آج تو مزہ آ جائے گا، اس نے گرم گرم سموسہ توڑتے ہوئے کہا۔ حیا کا چہرہ دمکنے لگا۔ صفت بھی کچن سے آ رہی تھی تو ان کی نظر اس پر پڑ ہی گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے حیا کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ صفت بھی اس کی سبز آنکھیں دیکھ کر حیرانگی سے رک گئی۔ انہیں حیا کے الفاظ یاد آ گئے، یہاں کوئی تھا۔ صفت بھی، اس کی آنکھیں سبز تھیں، بالکل ہری۔ انہوں نے سر کو جھٹکا اور شبنم کو آواز دی۔ شبنم ان کی ملازمہ تھی جو چائے نکال کر حیا کو دے رہی تھی۔ شبنم، چائے دے کر اس بلے کو بھگا دینا اور کپڑے سکھا دینا۔ حیا نے پہلے اس بلے کو دیکھا اور پھر کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ملازمہ سے بے دھیانی میں چائے حیا کے ہاتھ پر گر گئی۔ گرم کھولتی ہوئی چائے گرنے سے حیا کی چیخ نکل گئی، کمبخت، دیکھ کر کام نہیں کر سکتی، امی نے حیا کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ شبنم نے پہلے تو شیشی کر کے اسے بھگانا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ شبنم کو پہلے ہی ڈانٹ پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک لکڑی لی اور اس کی کمر پر ماری تو وہ تل ملا کر کھڑا ہو گیا، مگر گیا نہیں۔ شبنم، مت مارو اسے، ایسے ہی بھگا دو، بڑا ڈھیٹ ہے، ایسے نہیں جائے گا یہ۔ شبنم نے اس سے بھی زوردار ایک اور ضرب اس بلے کے لگائی تو بلے نے غرا کر شبنم کو گھورا اور چھلانگ لگا کر چھت پر چلا گیا۔ شبنم دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی لے کر نکلنے والی تھی، اچانک صابن خود بخود کھسک کر اس کے پیر کے نیچے آ گیا اور وہ ایک دھماکے سے فرش پر کمر کے بل گر گئی۔ سب لوگ بھاگ کر آئے اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں پتہ چلا کہ زندگی بھر کے لیے وہ معذور ہو گئی ہے۔ گھر آ کر صفت بھی خاموش خاموش سی تھی اور چاروں طرف نظر دوڑا کر کچھ دیکھنے لگی۔ ان کے ماتھے پر فکر کی گہری لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ حیا کے پیپر شروع ہو گئے تھے اور ممانی کا فون بھی آ گیا تھا کہ پیپر ختم ہوتے ہی وہ رخصتی کر لیں گی، رزلٹ بعد میں آتا رہے گا۔ ممانی پیپرز ختم ہونے سے پہلے ہی آ گئی، جبکہ عاطف تاریخ طے ہونے پر آیا۔ ممانی خالہ کے گھر ٹھہری اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ آخری پیپرز دے کر حیا نے سکون کا سانس لیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ صفت بھی ظہر کی نماز پڑھ کر لیٹ گئی۔ انہوں نے خواب دیکھا حیا ایک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی جکڑی ہوئی ہے اور نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، مگر نکل نہیں پا رہی، اور اوپر دو سبز آنکھیں چمک رہی ہیں۔ حیا چیخیں مارتی ہوئی دور ہوتی جا رہی ہے اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ یکدم جھٹکے سے
ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ سانس انجن کی طرح چل رہا تھا۔ اللہ، اتنا بھیانک خواب! انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک سانس میں خالی کر دیا، پھر تکیے پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ آنکھیں میں نے کہاں دیکھی ہیں؟ انہوں نے یاد کیا۔ ہمانی خالہ کے گھر والوں کو وہ انگوٹھی دکھا رہی تھی جس پر انہوں نے خوبصورتی سے حیا اور عاطف کا نام لکھوایا تھا، جو کہ ڈائمنڈ سے جڑا ہوا تھا۔ بھابھی، یہ تو بہت خوبصورت ہے، خالہ جان نے کھلے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے تو، مگر میری حیا سے زیادہ نہیں، ہمانی نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو سب مسکرا دیے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ حیا کی والدہ اور پھپھو سے ملنے چلے گئے اور سب نے مل کر اپریل کی 25 تاریخ رخصتی کے لیے طے کر دی۔ ہمانی نے حیا کو انگوٹھی پہنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا، مگر اس وقت سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ہمانی کا پرس غائب ہو گیا۔ خالہ سمیت سب گواہ تھے کہ ہمانی پرس لے کر آئی تھی۔ گھر جا کر فہد بھی دیکھ کر آیا، مگر پرس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ صفت بی کی سوچ کا رخ کہیں اور جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پڑوسی اختر صاحب سے کسی اچھے عامل کا پتہ معلوم کروایا اور دوسرے روز اختر کے ساتھ عامل صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں انہوں نے جا کر اپنے شک کی تصدیق کرنی چاہی تو عامل صاحب نے حیا کی پہنی ہوئی قمیص منگوائی اور 3 روز بعد آنے کو کہا۔ یہ 3 روز صفت بی کو 3 صدیوں کے برابر محسوس ہو رہے تھے۔ چوتھے روز وہ گئیں تو عامل صاحب انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ بی بی، تمہارا شک بالکل درست ہے، ایک جن ہے جو تمہاری بچی پر بری طرح عاشق ہو گیا ہے۔ وہ سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے بھی تمہاری بچی کو تکلیف پہنچائی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو کہ اس نے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ صفت بی کو ملازمہ شبنم یاد آ گئی جس نے بھولے سے حیا کے ہاتھ پر گرم چائے گرا دی تھی، اور اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے یہ تو صفت بی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ بولی، آپ کچھ کریں، میری بچی کا تو نکاح ہو چکا ہے، اس کی رخصتی ناممکن ہے۔ عامل صاحب نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زوردار آواز سے کہا، ناممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، شادی تو کیا وہ لڑکا اس بچی کے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ صفت بی کو سمجھ آ گیا کہ عاطف کو فلائٹ کیوں نہیں مل رہی ہے۔ آپ کچھ کریں، میری بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے عامل صاحب سے کہا، دیکھو بی بی، ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن وہ بہت طاقتور جن ہے، وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اللہ مالک ہے، ہم کوشش جاری رکھیں گے۔ صفت بی کو کسی حد تک سکون آ گیا۔ عاطف کو شادی سے 1 روز پہلے کی فلائٹ مل گئی۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ صفت بھی خوش ہو گئی کہ عامل صاحب کا کامیاب ہو گیا عمل۔ حیا مہندی لگا کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ ایک طرف سے کمرے میں دھواں اٹھنے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ سامنے آئینے میں سے کوئی دھندلا دھندلا سا سایہ باہر آ گیا اور اس سے ذرا فاصلے پر رک گیا۔ وہ ایک سیاہ بلّا تھا جو اپنی سبز آنکھوں سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، مگر اس کے پیر زمین پر جم گئے۔ اس بلے نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ ایک نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور بے حد بھاری آواز میں بولا، جو چیز میری پسند ہو وہ کسی اور کی ہرگز نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے تو بس خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ اور آگے آیا۔ حیا کو بے حد تپش کا احساس ہونے لگا۔ وہ پھر بولا، پہل میری طرف سے نہیں ہوئی، مگر جو لوگ آپ کو مجھ سے چھین لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نادان ہیں۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں کہ میری طاقت کتنی ہے۔ ان کو ان کی اس حرکت کی سزا تو مل کے رہے گی، لازمی ملے گی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کون ہے آپ؟ حیا کے منہ سے الفاظ نکل نہیں رہے تھے۔ میں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہنستے ہوئے کہا، میرا نام نصیر ہے، میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ حیا کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے اور حیا کے پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ حیا غش کھا کر بے ہوش ہو کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ عامل صاحب اپنے آستانے میں بیٹھ کر عمل کر رہے تھے۔ ایک چراغ روشن تھا، صرف باقی صرف اندھیرا۔ اچانک وہ چراغ خود بخود بجھ گیا۔ عامل صاحب نے کچھ پڑھا تو وہ چراغ پھر جل اٹھا۔ سامنے آ کر بات کر، اگر ہمت ہے تو، وہ زور سے بولے۔ لمحے بھر میں وہ کمرے کے بیچ آن موجود ہوا۔ اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ لے دیکھ لے میری ہمت، آ گیا میں تیرے سامنے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ چھوڑ دے اسے، وہ کسی اور کی امانت ہے۔ عامل صاحب نے اسے مخاطب کیا، وہ صرف میری ہے۔ جن نے مضبوط لہجے میں کہا، زندگی چاہتا ہے تو چلا جا۔ عامل صاحب نے اسے للکارا۔ وہ زور سے ہنسا، تو مارے گا مجھے؟ تجھے شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں، میری چھوڑو، اپنی خیر منا تو، عامل صاحب نے کہا۔ اس کے کہکہوں سے پورا آستانہ لرزنے لگا۔ عامل صاحب نے کچھ پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کر لی تو اس جن نے منہ سے پھونک ماری۔ وہ پھونک کیا تھی؟ ہوا کا طوفان تھا۔ عامل صاحب اس طوفان میں لپٹے گول گول گھوم رہے تھے اور پھر ان دیکھے تماچے ان کے منہ پر پڑنے لگے۔ عامل صاحب کے منہ سے خون جاری ہو گیا
اور پھر وہ فٹ بال کی طرح فضا میں کئی کئی فٹ اچھلتے رہے اور جب وہ زمین پر آ گرے تو روح عامر صاحب کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ ان کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ادھر حیا کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر آ کر اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی تو وہ سامنے موجود تھا۔ حیا پلٹ کر بھاگنے لگی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے پوری طاقت لگا ڈالی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس سے تو صفت بی نے کہا تھا کہ اب تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ کہاں سے آ گیا، اور ایک تعویذ بھی دیا تھا گلے میں ڈالنے کے لیے۔ اس نے ٹٹول کر اسے پکڑنا چاہا مگر اس کا گلا خالی تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حیا نے ہمت جمع کی اور زور سے بولی، چھوڑو میرا پیچھا، میرا نکاح ہو چکا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ لمحے بھر خاموش رہا اور پھر بولا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حیا کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا، جانے ایسی کیا چیز تھی ان آنکھوں میں۔ حیا نے سختی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ تو امی کی آواز ہے۔ حیا نے دروازہ کھولا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ وہ دوڑ کر امی کے پاس آئی۔ امی کیا ہوا؟ صفت بی نے بڑی مشکل سے اسے بتایا کہ عاطف جس جہاز میں سوار تھا وہ کریش ہو گیا۔ حیا پر سخت طاری ہو گیا اس خبر سے یا آنے والے وقت سے۔ حیا رو رہی تھی اور آنسو اس کے گالوں پر بہ رہے تھے۔ وہ بولا، آپ مت روئیں، کوئی آپ کو مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہاں صفت بی تھی۔ مردود، دفع ہو جا یہاں سے اور چھوڑ دے میری بچی کو، یہ تیری کبھی نہیں ہوگی۔ اس کی سبز آنکھیں شعلہ اگلنے لگی۔ پھر اس نے اپنی جگہ سے ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ لمبا ہوتے ہوتے صفت بی تک چلا گیا اور ان کے گلے پر آ کر ٹک گیا۔ صفت بی کو اپنا دل بھیجتا ہوا محسوس ہوا۔ بے انتہا کرب ان کے چہرے پر تھا۔ حیا دوڑ کر اس کے سامنے آ گئی۔ چھوڑ دیں میری پھپھو کو، چھوڑ دیں صفت بی کو، معاف کر دیں، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے یکدم سرد ہو گئے اور صفت بھی خود بخود اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں انہی الفاظ کے انتظار میں تھا، ورنہ آپ کو یہاں سے لے جانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں آپ کی رضامندی چاہتا تھا، اس نے حیا سے کہا، مگر حیا تو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ حیا نے اتنی بڑی قربانی دی اسے اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر۔ اس نے کیا کیا، کیا ہوا اس کے ساتھ، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ حیا کی ماں اور صفت بھی اس کے غم میں اس دنیا سے جا چکی ہیں اور حیا کا گھر ویران پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا ہے۔ وہ ضدی جن جو حیا پر عاشق ہو گیا تھا، اس نے اپنی ضد پوری کر کے چھوڑی، یا پھر حیا کی روح اپنے ساتھ لے گیا۔